حافظ عبدالوہاب لاہور کی خان کالونی میں ایک مسجد کے امام ہیں۔ نماز اور قرآن پڑھانے کے علاوہ وہ اپنی برادری میں پولیو ویکسینیشن مہم کے بارے میں مثبت پیغام عام کر رہے ہیں۔ پٹانوں میں یہ دو لوگوں کی بات اچھی طرح، ایک تو بزرگوں کی جو قوم کے جو بڑے ہیں، اور مسجد کے امام جو امام صاحب ہیں اس کی بات پر توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ جب بھی پولیو کا ٹیم ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اعلان کروائیں کہ اس تاریخ کو قطرے پلانے بچوں کو، اس تو ہم وہ پھر اعلان کرتے ہیں۔ تمام حضرات دخلو بچوں تھا پولیو قطرے پلاؤ کوئی۔ لاہور کی خان کالونی اور اس جیسے دیگر علاقوں میں پولیو مہم سے پہلے جرگہ بھی بلایا جاتا ہے، جس میں امام مسجد کی جانب سے تمام لوگوں کو اس بات پر متفق کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار نہیں کریں گے۔ کوئی ریلیجس ریفیوزل ہے یا کوئی دوسرا ڈیمانڈ ریفیوزل ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے یہاں سے ہم بندے کلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ اس کمپین میں ہمارے ساتھ جاتے ہیں، گھر گھر پہ جا کے اس حوالے سے وہ گھروں پہ جا کر تو اس ریفیوزل کو کور کرتے ہیں۔ پاکستان میں سال 2018 سے 2019 کے دوران 1,20,000 بچوں کے والدین نے شکوک و شبہات کے باعث بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ علاقائی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو پولیو ٹیموں کا حصہ بنانے سے انہیں مہم جاری رکھنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ صرف لاہور میں ہی 1,000 سے زیادہ سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات اب پولیو مہم میں مدد کر رہی ہیں۔ ہم لوگ اپنے سپروائزرز کو، پھر اپنے یو سی ایم اوز کو، فردر پھر ہمارے ڈاکٹرز کو ہم لوگ بھیجا کرتے تھے اس میں۔ اب یہ ہوا ہے کہ اب جب سے یہ انفلوئنسز بیچ میں آ گئے تو اب جسٹ ایک کال ان کو کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے علاقے میں یہ گھر نمبر ہے اور یہ صاحب ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو جا کے مل لیں یا اس سے بات کر لیں، تو وہ ہمارا مسئلہ ان کی ایک کال سے ہی حل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے فائدہ سب سے بڑا ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری تو ٹیمز کا جو ٹائم تھا وہ بچ گیا۔ اب تک پولیو ٹیم ممبرز قطرے نہ پینے والے بچوں کو فارم میں موجود غیر دستیابی خانے میں درج کرتی تھیں، جس سے ایسے بچے نظر انداز ہو جاتے تھے، مگر با اثر شخصیات کی مدد سے اب اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سلجھایا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق پاکستان کو پولیو فری بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے ملک کے ہر حصے میں وقتاً فوقتاً آگاہی مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔